میرا نام علیشا ہے اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ نہ صرف اکلوتی تھی بلکہ ان دونوں سے بڑی بھی تھی، اسی لیے ان دونوں پر میرا بہت زیادہ رعب تھا۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا تو میں ان دونوں کو سنبھالا ہوا تھا، اس لیے وہ میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور میں جو بات بھی کہتی ان کے لیے حرف آخر ہوتی تھی۔ امی کے بعد ابو بھی ہر کام سے مجھ سے مشورہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر غرور آ گیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے بغیر میرے بھائیوں اور میرے باپ کا گزارا نہیں ہے۔ ان تینوں نے بھی مجھے اتنی عزت اور مقام دے دیا تھا کہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تھا پورے گھر پر میرا کنٹرول ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کاشف اور محمود کون سے اسکول میں پڑھیں گے، کون سی اکیڈمی سے ٹیوشن لیں گے، کون سے کپڑے پہنیں گے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کب کھیلیں گے، کب گھر آئیں گے، یہ سب میں ہی ڈیسائیڈ کیا کرتی تھی۔ میں اس کو جس طرح بھی استعمال کرتی میری مرضی تھی۔ صاف لفظوں میں کہا جائے اور میری بات ماننا ان دونوں پر فرض تھا۔ ابا بھی مہینے بھر کی تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے تو میں اس گھر کی کرتا دھرت تھی، جس کے ہاتھ میں سارے گھر کا نظام اور ان تینوں کی ڈوریاں تھیں جن میں جیسے کھینچ دیتی اسی طرف جاتے تھے۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی تو بڑی ہی سمجھدار اور رشتوں کو سنبھالنے والی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اندر غرور آتا گیا تھا۔ میں نہ صرف اپنے گھر بلکہ باہر لوگوں میں بھی رعب جھاڑنے لگی تھی۔ پورے خاندان کے لوگ بھی مجھ سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ میری شخصیت ایسی بن گئی تھی، میرے بھائیوں اور میری عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن جب ماں مر جائے تو بڑی بہن ہی ماں کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے وہ مجھے اپنا سب کچھ ہی مانتے تھے۔ میں جب 25 سال کی ہو گئی تو میرے ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں نے صاف الفاظ میں ابا کو کہہ دیا تھا کہ جب تک میں اپنے بھائیوں کی شادیاں نہیں کروا دیتی شادی نہیں کروں گی۔ ابا نے میرے لیے 1-2 رشتے دیکھے بھی تھے، کیونکہ وہ باپ تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ اگر میری عمر گزر گئی تو مجھے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، لیکن مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں پہلے اپنے بھائیوں کی شادی کروانا چاہتی تھی اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی اپنی مرضی سے کوئی لڑکی اس گھر میں لائیں، اس لیے جب دونوں کی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تو میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ یونیورسٹی صرف پڑھنے جانا، رشتے میں تم لوگوں کے خود دیکھوں گی، اس لیے کسی لڑکی کو پسند کرنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ میری بات کو ہرگز نہیں ٹالیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جب وہ دونوں ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلے تو دونوں ہی ساتھ کسی لڑکی کو پسند کر کے نہیں نکلے تھے۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ فخر تھا اور ان کی اس بات پر کہ وہ میری بات کا مان رکھتے ہوئے کسی لڑکی کو پسند کر کے نہیں نکلے تھے، میری گردن فخر سے اونچی کر دی تھی۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ فخر تھا اور اس سب کے بعد میرا سر غرور سے اور بھی اونچا ہو گیا تھا۔ میں ہر ایک کو کہتی پھرتی تھی کہ میرے بھائی صرف میرا کہا مانتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شادی بھی میری مرضی کے مطابق کریں گے۔ کاشف اور محمود دونوں کی ڈگریاں مکمل ہوئی تو کاشف کو نوکری مل گئی تھی، جبکہ محمود کو ابھی نوکری نہیں ملی تھی، اس لیے میں نے کاشف کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ محمود عمر میں بھی کاشف سے چھوٹا تھا، اس لیے میں نے پہلے کاشف کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاشف نے تو ماں باتیں میری طرف چھوڑ دی تھی کہ میں جس لڑکی کو جب پسند کروں وہ شادی کر لے گا۔ میں نے ایک رشتے والی کو اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ ملایا اور وہ بھی چھان پٹک کے بعد رشتے والی بوا مجھے ایک لڑکی دکھانے کے لیے گئی تھی۔ لڑکی کمال کی خوبصورت تھی اور ساتھ ہی اسے پہننے اوڑھنے اور بولنے کا سلیقہ بھی تھا۔ مجھے تو لڑکی بہت زیادہ پسند آئی تھی تو میں نے ہاں کہہ دی۔ میرے کہنے پر کاشف بھی وقت نکال کر جا کر لڑکی کو دیکھ آیا تھا اور میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً شادی کی تاریخ دے دی تھی۔ شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کروائی تھی۔ اس کی شادی کے بعد چاہتی تھی کہ جس طرح دونوں بھائی میری تابع داری کرتے ہیں اسی طرح ان کی بیویاں بھی میری تابع داری کریں اور میری ہر بات کو حرف آخر سمجھیں۔ مجھے حکم جمانے اور بلکہ ملکہ بن کے رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے تو میں نے دونوں بھائیوں کو کہا تھا کہ ان کے لیے لڑکی اپنی پسند سے لاؤں گی، کیونکہ اگر وہ دونوں اپنی پسند سے اپنے لیے بیویاں لے کر آتے تو اس گھر میں میری حیثیت بالکل زیرو ہو جاتی اور میرا حق ملکیت ختم ہو جاتا، جو کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میرے دونوں بھائی میری تابع داری کرتے ہیں ان کی بیویاں بھی میری تابع دار رہیں اور میری ہر بات کو حرف آخر سمجھے، اس لیے میں نے اپنی پسند سے کاشف کی شادی کروائی تھی، ایسی لڑکی سے جو شکل سے معصوم لگتی تھی، کیونکہ اسے دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن شادی کے کچھ روز بعد ہی میں نے افسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ کاشف مجھ پر اپنی بیوی کو اہمیت دینے لگا تھا اور اسے یوں پیش آتا جیسے وہ اس کی من پسند ہو۔ میں نے تو اسی لیے اپنی پسند سے لڑکی لائی تھی کہ کاشف زیادہ اس کے آگے پیچھے نہ پھرے، لیکن یہاں تو سب کچھ
میری سوچوں کے الٹ ہو رہا تھا اور آہستہ آہستہ تو ایسا ہوا کہ وہ دونوں باہر جاتے ہوئے میری مرضی تک لینا گوارا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے پوچھتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں کڑ کر رہ جاتی تھی۔ وہ بھائی جنہیں میں نے ماں بن کر پالا تھا اور جن کے لیے میرے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ آخری لفظ ہوتا، وہ اب مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اور پھر مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی اور میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ جس کو میں نے اپنا فیصلہ سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت میرا فیصلہ تھا ہی نہیں، بلکہ میرے دونوں بھائیوں نے مل کر ایسا منصوبہ بنایا تھا اور ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں ان کی مرضی کے مطابق چلی گئی تھی۔ آج تک مجھے لگتا آیا کہ میں نے اپنے بھائیوں کی زندگی کا ہر فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ میری خام خیالی ہی نکلی، کیونکہ کاشف کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں نے نہیں بلکہ خود اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ بس اس نے کھیل اس طرح سے کھیلا کہ مجھے لگا جیت میری ہی ہو رہی ہے۔ ایک دن میں کاشف کی بیوی تانیہ کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں گئی تو الماری میں سے مجھے تانیہ کی تعلیمی اسناد ملی اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ تانیہ نے ڈگری کاشف کے ساتھ ہی اسی کی یونیورسٹی میں اور اس کے ڈپارٹمنٹ سے ہی مکمل کی تھی، یعنی کہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن میرے سامنے انجان بنے رہتے تھے۔ اور جب میں نے محمود کو اپنی قسم دی تو وہ سب بولتا ہی چلا گیا تھا۔ محمود نے بتایا کہ تانیہ کاشف کی کلاس فیلو تھی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن کاشف اچھے سے جانتا تھا کہ آپ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس رشتے کے لیے مانیں گی، کیونکہ آپ اپنی پسند کی شادی کے حق میں تھیں۔ اس لیے کاشف نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رشتے کروانے والی بوا کو رقم دی، جس کے بدلے بوا آپ کو تانیہ بھابھی کے گھر لے گئی تھی اور تانیہ بھابھی کی اتنی تعریفیں کی آپ کے سامنے کہ آپ اس رشتے کے لیے مان گئی اور یوں تانیہ بھابھی اور کاشف کی شادی ہو گئی تھی۔ تانیہ پہلے سے ہی کاشف کی پسند تھی۔ یہ جان کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ کاشف کو جب پتہ چلا کہ مجھے اس کے سارے کھیل کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے تو اس نے مجھ سے بہت ہی معافیاں مانگی کہ اس نے بہت مجبوری میں یہ سب کیا تھا، کیونکہ وہ تانیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی مجھے ناراض کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تانیہ اور کاشف پر بہت زیادہ غصہ تو تھا، لیکن اب تو شادی ہو چکی تھی اور میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے تانیہ کو کاشف کے سامنے مسکرا کر قبول تو کر لیا تھا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے کتنی زیادہ نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کے آنے کی وجہ سے میری اس گھر میں تو قدر و قیمت کم ہو گئی ہے۔ میرا اور تانیہ کا رشتہ ایسا ہو چکا تھا جیسے کوئی ساس بہو۔ کاشف کے سامنے تو میں تانیہ سے اچھے سے پیش آتی تھی، لیکن کاشف کے پیچھے میں اسے سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس سے اور کچھ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے دل کی تسکین ضرور مل جایا کرتی تھی۔ اسی دوران ابا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میری بھی شادی کر دیں گے اور محمود کی شادی میری شادی کے بعد ہی کریں گے۔ میں نے لاکھ منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ابا اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے تھے، کیونکہ میری عمر 27 سال ہو گئی تھی اور ابا اس سے زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری شادی میں وہ کہتے تھے کہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے میرے گھر کا کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے نعمان سے کر دیا۔ نعمان ایک بزنس مین تھا اور کافی پڑھا لکھا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا، اسی لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ میری اور اس کی منگنی ہو گئی تھی اور میرے بہت ہی زیادہ اصرار پر شادی 1 سال بعد کرنی طے پائی تھی۔ میں نے 1 سال کا وقت اس لیے مانگا تھا کیونکہ میں محمود کی منگنی جلد سے جلد اپنی مرضی کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی اور اس 1 سال میں تانیہ کا جینا بھی حرام کرنا چاہتی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کس کے ساتھ دھوکے اور فریب کا کھیل کھیلا تھا۔ لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے میرے تمام منصوبوں پر نہ صرف پانی پھیرا تھا بلکہ مجھے میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت تک مجھ سے چھین کے رکھ دی تھی اور میں مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دل ساکت ہو گیا تھا اور دماغ شدید صدمے میں چلا گیا تھا، کیونکہ غم ہی کچھ ایسا تھا جسے برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بہن سے زیادہ ایک ماں تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بہن بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر پالا تھا اور ان کے دکھ پر میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا، اور جب میرا کاشف اس دنیا سے چلا گیا تو میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس دن معمول کی طرح میں گھر پر ہی تھی۔ تانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور میں نمک مرچ چکھتے ہوئے اسے 100 باتیں سنا رہی تھی جو وہ چپ چاپ سنی جا رہی تھی۔ محمود کی بھی نوکری لگ گئی تھی اور وہ اپنے آفس کو گیا ہوا تھا۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد
अब्बा को काशिफ और महमूद ने मसरूफ़ रखने के लिए एक करियाने की दुकान डाल दी थी। अब्बा उस पर सारा दिन बैठे होते थे। मेरे बेचैनी से काशिफ और महमूद की मुंतज़िर थी, क्योंकि जब तक वो लोग घर नहीं आ जाते थे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। लेकिन अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरा फ़ोन बजा। मुझे महमूद की कॉल आई। जब मैंने कॉल अटेंड की तो उसने जो बात बताई, मेरे सर पर तो पूरा आसमानी जैसे आ गिरा था। महमूद ने बताया कि काशिफ ऑफिस से वापस घर आ रहा था तो उसकी मोटरसाइकिल एक बड़ी गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में काशिफ वहीं दम तोड़ गया था। अभी महमूद काशिफ की लाश लेकर घर को आ ही रहा था। मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिर चुका था और ज़बान बिल्कुल मफलूज हो गई थी। थोड़ी देर में ही मेरा घर मातम कदा बन चुका था। काशिफ का जनाजा लाकर सहन में रखा गया तो हर तरफ चीखों पुकार होने लगी थी। मैं चुपचाप सबको देखे जा रही थी। तानिया चिल्लाती हुई पलट पलट कर काशिफ के जनाजे के पास जा रही थी। अब्बा और महमूद भी फूट फूट कर रो रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पर ऐसा वक्त भी आएगा। मैंने जिस भाई को अपनी औलाद की तरह पाला था, आज वही मुर्दा हालत में मेरे सामने पड़ा था। मेरे लिए इससे बड़ा गम क्या हो सकता था। काशिफ को दफना दिया गया। उसकी मौत के बाद मैं भी कई दिनों तक सदमे में रही थी, और जब मेरा सदमा टूटा तो मैं इतना चीख चीख कर रोई कि घर सर पर उठा लिया था। मुझे बहुत मुश्किल से महमूद ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर संभाला था। जब मैं पूरी तरह से होश में आई तो देखा तानिया के माँ बाप उसे लेने आए हुए हैं। उसके माँ बाप का कहना था कि काशिफ तो अब मर चुका है और कोई जवाब नहीं बनता तानिया के वहाँ रुकने का। लेकिन मैं तानिया को इतनी आसानी से वहाँ से जाने नहीं दे सकती थी। वो जिसकी वजह से आई थी वो मर चुका था, हमेशा के लिए जा चुका था। तो तानिया क्यों यहाँ से जाकर किसी और के साथ शादी करके खुश रहती। मैं उसे सारी उम्र यहीं रखना चाहती थी ताकि वो यहीं घुलती सड़ती रहे और हमेशा काशिफ को याद करती रहे। मैंने हमेशा की तरह अपना फैसला सुना दिया था कि तानिया कहीं भी नहीं जाएगी। वो मेरे भाई की बीवी है और अब भी मेरे भाई की बनकर ही इस घर में रहेगी। बस फ़र्क ये था, पहले वो काशिफ की बीवी थी और अब उसे महमूद की बीवी बना दिया जाएगा। अब्बा और तानिया के अम्मा अब्बा को मेरे इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन महमूद और तानिया को बहुत ज़्यादा एतराज़ था। तानिया ने साफ इनकार कर दिया कि वो अब किसी से भी शादी नहीं करना चाहती और महमूद भी किसी सूरत तानिया से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे कहने पर वो मान गया था और तानिया को भी उसके माँ बाप ने मना लिया था और यूँ तानिया की शादी महमूद से हो गई थी। तानिया और महमूद की शादी करवाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि महमूद भी काशिफ की तरह अपनी पसंद की लड़की ना लाकर मेरे सर पर सवार कर दे और तानिया को महमूद की बीवी बनकर घुट घुट कर जीते और मरते देखकर मुझे अंदर से सुकून मिल रहा था। कुछ अरसे बाद मेरी भी शादी हो गई तो मैं अपने घर रुखसत होकर आ गई थी। मेरा शौहर बहुत अच्छा और निहायत ही सुलझावा इंसान था। मैं अक्सर उससे बदतमीजी भी कर जाती थी, लेकिन वह मेरे बदतमीजियों को भी आराम से झेलता रहता और मुझे मेरे तमाम हुकूक दिए थे। मैं जिस तरह अपने माँ बाप के घर में राज करती थी, इसी तरह उसके घर में भी करती थी। नुमान की माँ तो काफ़ी अरसा पहले ही मर चुकी थी। सिर्फ एक बाप ही था जो काफ़ी मेच्योर और आज़ाद ख्याल था। उसने शादी के बाद मुझे और नुमान को अलग घर लेकर दिया था और वहाँ मुंतकिल कर दिया था और ख़ुद वो अलग घर में अकेला रहता था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे छोटी अच्छी फैमिली मिल गई थी। शादी के बाद मैं काफ़ी अरसे तक अपने अब्बू के घर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि पहले दावतें वगैरह तो ज़्यादा होती रहीं और फिर मैं और नुमान घूमने के लिए दूसरे मुल्क चले गए थे। जब वापस आई तो मैंने वक्त निकाल कर अब्बू के घर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं तानिया को रोता हुआ देखना चाहती थी। उसे रोता हुआ देखकर मुझे खुशी महसूस होती थी, लेकिन जब मैं अब्बू के घर पहुंची तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि जिस तानिया को मैं रोता धोता छोड़कर गई थी वो तो अब बिल्कुल मुतमिन लग रही थी। और एक दिन ही अब्बू के घर रुकने पर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो और महमूद एक दूसरे के रिश्ते को कबूल कर चुके हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी खासे मुतफिन नज़र आ रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि महमूद एक बेवा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। मैंने इसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं तानिया को महमूद के साथ खुश नहीं रहने दूंगी। किसी भी औरत को उसके मर्द की ज़िंदगी से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। मर्द के दिल में एक शक का बीज बो दो तो उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। मैंने बातों ही बातों में महमूद के कानों में ये बात डाल दी थी कि तानिया के नंबर पर बार बार किसी की कॉल आ रही थी, जो देखकर तानिया घबरा जाती थी। महमूद मरता, दिल में थोड़ा सा शक तो आ ही सकता था। और फिर जब मैं अब्बू के घर से जाने लगी तो मैंने एक पड़ोसी लड़के को कुछ पैसे देकर अपने खेल में शामिल कर लिया था। जिस दिन मैं अब्बू के घर से वापस आई तो अगले ही दिन मुझे अब्बू की कॉल आई और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब अब्बू ने बताया कि मेरा खुशी का कोई ठिकाना ना रहा,
ابو نے مجھے بتایا کہ رات کو تانیہ اور محمود کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی اور لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ محمود نے کھڑے کھڑے تانیہ کو طلاق دے دی تھی۔ صبح ہی صبح تانیہ کے ماں باپ آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تانیہ کا یہ انجام ہوتا دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، کیونکہ یہ سب میرا منصوبہ تھا۔ میں نے ہی آتے ہوئے پڑوسی لڑکے کو پیسے دے کر شام کے وقت تانیہ جب آنگن میں ہوتی ہے تب خط پھینکنے کے لیے کہا، کیونکہ اس وقت محمود بھی آتا تھا اور مجھے پتا تھا وہ خط محمود کے ہاتھ لگ جائے گا اور پھر اسے میری بات ضرور یاد آئے گی۔ مرد تھا، اس کے دل میں جو شک کا بیج میں نے بو دیا تھا وہ ایک پل ہی میں تناور درخت بن گیا اور یوں اس کا اور تانیہ کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ میں چھوٹی موٹی تسلی دینے محمود کے پاس گئی تھی اور اسے کہا کہ میں تانیہ سے اچھی لڑکی اس کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ محمود بہت زیادہ ڈسٹرب معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں اپنی خوشی میں اس کی پریشانی بھول چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد ابا کو دل کا دورہ پڑا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد محمود بالکل اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے محمود کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور محمود کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن محمود نے صاف انکار کر دیا تھا اور پھر مجھے بنا بتائے ہی وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں زبردستی اس کی شادی کروا دوں گی۔ محمود کے اس طرح سے جانے پر میں اس سے ناراض ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور وہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں تک مان نہیں سکتے تھے۔ میں خود کو بہت معصوم اور مظلوم سمجھتی تھی۔ محمود چلا گیا تو میں نے اپنے گھر پر توجہ دینی شروع کر دی۔ وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا اور میری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن میرے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں اب ہر وقت اس چیز کو لے کر پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نعمان کے اندر بھی باپ بننے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بچوں کو دیکھتا تھا تو ایموشنل ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے بھی بچے ہوں، لیکن جانے کیوں خدا میری گود ہری نہیں کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ نعمان نے میرے بانجھپن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا اور کاروبار پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو کوئی بھی عورت کرتے ہوئے کانپ اٹھتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نعمان کی دوسری شادی کروا دوں، جس سے نعمان کا بچہ ہوگا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ کسی بھی آئی گئی لڑکی سے نعمان کی شادی کروا دوں گی اور جیسے ہی بچہ ہوگا میں بچہ لے کر اس لڑکی کو گھر سے نکال دوں گی اور پھر میں نعمان اور ہمارا بچہ ایک ساتھ رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک ایسی لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا جس کی شکل و صورت بالکل بھی اچھی نہ ہو، کیونکہ اگر میں کسی خوبصورت لڑکی سے نعمان کی شادی کرواتی تو کوئی بھروسہ نہیں، وہ نعمان کو اپنے قابو میں کر لیتی اور پھر میرے پاس کچھ نہ بچتا۔ میں نے نعمان کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتا دیا کہ میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر اصرار پر وہ مان گیا تھا۔ میرے سسر کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی، وہ برسوں سے میرے سسر کے گھر میں ہی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اسے ایک لڑکی معلوم ہے جو شکل و صورت سے انتہائی بدصورت ہے اور کوئی بھی اسے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اسے اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ لا سکتی ہوں۔ میں اسی دن کام کرنے والی ماسی کے ساتھ اس کے گاؤں گئی، جہاں ایک جھونپڑی میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک کالی اور بدصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہی دل کو متلی سی ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی بالکل صحیح تھی میرے منصوبے کے لیے۔ میں اسے اپنے ساتھ لائی اور اس کا نکاح نعمان سے کروا دیا تھا۔ نعمان حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، میں کیسا عجوبہ اس کے لیے اٹھا لائی ہوں، لیکن اگر میں اتنی بدصورت لڑکی نہ لاتی تو میرا پتہ صاف ہو سکتا تھا۔ لیکن شادی کے 2 روز بعد ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرے منصوبے پر پانی پھر گیا ہو، کیونکہ وہ کالی کلوٹی بدصورت لڑکی جسے دیکھ کر متلی آتی تھی، شادی کے بعد اس کے رنگ ڈھنگ بدل ہی گئے تھے۔ وہ اچھے کپڑے پہننے لگی تھی اور اترا اترا کر پورے گھر میں چلتی پھرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نعمان بھی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا تھا اور ہر وقت اس کے ساتھ ہی چپکا رہتا تھا۔ میں ہرگز بھی نہیں برداشت کر سکتی تھی اور میں حیران بھی تھی کہ اتنی بدصورت لڑکی نعمان کو آخر کیا نظر آ گئی ہے۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نعمان کو میں کسی اور کے سونپ دوں گی، اسی لیے میں نے اس لڑکی کو جس کا نام نور تھا ڈرانے دھمکانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بالکل نہیں ڈرتی تھی، بلکہ میری ایک ایک بات کے جواب میں 100 باتیں کہہ جاتی تھی۔ میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے ایک دن غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تو نعمان آگ بگولا ہو گیا تھا۔ نعمان کے رویے کی وجہ بھی میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس لڑکی نے ایسا کون سا جادو کیا ہے جو نعمان کو اس کے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہ سب جاننے کے لیے ایک رات نعمان کے آنے سے پہلے ہی میں نعمان اور اس لڑکی کے کمرے میں چھپ گئی تھی۔
ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। नुमान और नूर दोनों डिनर के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो दोनों वापस आए तो नुमान ने नरमी से कहा, जाओ मुंह धो लो, तुम भी इस रंगत में तंग आ गई होगी। मैं इस बात को नहीं समझी थी, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और जैसे ही धड़कनें साकित हो गई थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि नूर जो मुंह धोकर वाशरूम से बाहर निकली तो वो नूर नहीं बल्कि तानिया थी। वो लड़की जिसे मैं काली कलोटी और बदसूरत समझकर नुमान के लिए ब्याह कर लाई थी, वो नूर बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो तानिया थी जिसने अपने मुंह पर स्याही मलकर मुझे धोखा दिया। वो एक बार फिर मुझे फरेब देने में कामयाब हो गई थी। मैं जो पर्दे के पीछे छुपी ये सब कुछ देख रही थी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैं फौरन से सामने आई और तानिया को गले से पकड़ लिया था, लेकिन नुमान ने फौरन मुझे झटक दिया था और पीछे कर दिया था। एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा था। मैं हक्का बक्का सी नुमान को देखे गई जब उस तानिया का साथ दे रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि माजी में मेरा तानिया से क्या रिश्ता रहा था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नुमान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पहले ही कमरे से और फिर घर से निकाल कर बाहर किया था। उसने ना सिर्फ मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था, बल्कि मुझे उसी पल तलाक भी दे दी थी। मेरे हवास जवाब देने लगे थे। मैंने देखा कि तानिया सीने पर हाथ बांधे खड़ी मुस्कुराकर मेरी बर्बादी का मंजर देख रही थी। मुझे तलाक देते वक्त नुमान ने बताया कि जब मैं उसके लिए कोई बदसूरत लड़की तलाश कर रही थी निकाह करवाने के लिए, तो तानिया नुमान के पास आई थी और नुमान को मेरा असली और गुजरा हुआ चेहरा दिखाया था कि किस तरह मैंने अपनी अना की खातिर तानिया का घर बर्बाद किया था। नुमान ने पहले तानिया की बात का यकीन ना किया, मगर जब तानिया ने सबूत के साथ बात की तो नुमान को मुझसे नफरत हो गई थी। वो मुझे उसी वक्त छोड़ देना चाहता था, लेकिन फिर तानिया के कहने पर वो तानिया के मंसूबे का हिस्सा बन गया था। तानिया मुझे बर्बाद होते और तड़पते हुए देखना चाहती थी, इसलिए उसने नुमान के साथ शादी करने का फैसला किया। नुमान की काम वाली नुमान के मंसूबे में बराबर की शरीक थी और उसने नुमान के कहने पर ही मुझे अपने गांव में मौजूद तानिया उर्फ नूर से मिलवाया था। तानिया अपने मंसूबे में कामयाब हो चुकी थी और मैं अपनी अना के साथ बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। तानिया नुमान के बच्चे की माँ बनने वाली थी और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारने वाले थे। और एक मैं थी जिसने अपनी हठ धर्मी में सब कुछ खो दिया था। मेरा ज़मीर एकदम जाग गया था और मुझे मलामत करने लगा था। मैं बेघर और बेसहारा हो चुकी थी। ऊपर से मेरे इतने गुनाहों के बोझ मेरे साथ थे जिन्हें उठाए रखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता अपने आवाज़ खोने लगा और मैं पछतावों में डूबी हुई अपने सर पर खाक डालकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। यही मेरा अंजाम था और यही मुझ जैसे खुदगर्जों का अंजाम हो सकता था। मैंने नागिन बनकर अपनों को डसा था और सच में ही तो मैं नागिन थी जो अपने बच्चों जैसे भाइयों की खुशियों को खा गई थी और अपना घर भी नहीं बचा सकी थी। मुझे जैसी के लिए ज़माने की खा गई थी जो अब सारी उम्र पागलों की तरह छाननी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।